الدین الخالص. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الشیخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ: اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ وان یجعلک مبارکا اینما کنت وان یجعلک ممن اذا اوتی شکر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. گزشتہ درس میں جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ مجدد اسلام شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ کا ایک بہت ہی مختصر سا رسالہ ہے جس کا نام ہے القواعد الاربع، یعنی 4 قاعدے. اسی رسالہ کی تشریح کے سلسلے میں اسی کا بیان شروع کیا گیا تھا، اور یہ بات آپ لوگوں کو بتائی گئی تھی کہ اس رسالہ کی شروعات میں، یعنی جو پیش لفظ ہے، جو اس کا جو مدخل ہے، وہاں شیخ رحمہ اللہ نے دعاؤں سے نوازا ہے. یعنی اس کی شروعات جو کی ہے وہ بے حد بہترین قسم کی دعاؤں سے کیا ہے، جو ہم سب کے لیے ہے اور بے حد مفید دعائیں ہیں. انہوں نے دعا میں پہلی بات جو کہی، ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین تمہارا ولی ہو جائے، کارساز ہو جائے دنیا اور آخرت میں. یعنی یہ کہ تم اتنے اچھے بن جاؤ عقیدہ اور عمل کے لحاظ سے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب بن جاؤ، اور پھر وہ تمہارا ولی بن جائے، تمہیں اپنا لے اور تمہارے یہاں کارساز بن جائے. اس کی تشریح کی گئی تھی، اور اس کے آگے انہوں نے دعا دی کہ وَإِن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتَ، جہاں کہیں بھی تم رہو تم کو مبارک بنا کے رکھے، بابرکت بنا کے رکھے، مفید بنا کے رکھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آئے اور وہ ابھی شیرخوار بچے تھے، گود میں تھے، بولنے کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس وقت گویائی دی تھی اپنے قدرت سے، اور انہوں نے جو باتیں بیان کی تھی اس موقع پر، اس میں سے ایک تھی وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتَ، یعنی اللہ رب العالمین نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں رہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ بابرکت ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسان بجائے خود وہ نیک ہو، یعنی اچھا انسان ہو، اور جہاں کہیں بھی جائے اس کی نیکی سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا رہے. انسان سے کسی شر کا صدور نہ ہو، کسی سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، دوسروں کی خرابی کا، دوسروں کے بگاڑ اور فساد کا وہ باعث نہ بنے. یہ چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے. یعنی بجائے خود وہ اچھا نیک انسان ہو، عقیدہ کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے اس کے اندر خوبیاں پائی جائیں، اسلام کی شریعت کا وہ پابند ہو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ دوسروں کی اصلاح کا باعث بھی بنے. یعنی بابرکت ہونے کا معنی یہی ہے کہ اس کی برکتیں پھیلتی رہیں، صرف اس کی ذات تک سمٹ کے نہ رہ جائیں بلکہ دوسروں تک بھی اس کی برکتیں پھیلتی رہیں. یعنی انسان سے کسی شر کا صدور نہ ہو، دوسروں کی وہ اذیت کا سبب نہ بنے، دوسروں کو وہ تکلیف نہ پہنچائے، یا یہ کہ دوسروں کی فساد کا اور ان کے بگاڑ کا باعث نہ بنے. جہاں کہیں بھی رہے وہ خیر کا داعی بن کے رہے، دوسروں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے، دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے. یہ اس کے اندر خوبی ہونی چاہیے. تو یہ ایک بہت ہی عظیم الشان دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں ایسا ہی بنا دے. جو بندہ ایسا ہو جائے گا کہ وہ بجائے خود نیک ہو اور دوسروں کی نیکی کا باعث بن جائے، دوسروں کی اصلاح کا باعث بن جائے، تو اس کی خوبیوں کا کیا کہنا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے دعا دی وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُوتِيَ شَكَرَ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ. یعنی 3 دعاؤں کو ملا کر 3 باتیں انہوں نے کہیں کہ تم کو ایسے بندوں میں شامل کر لے، یعنی ایسے خوش نصیب بندوں میں شامل کر لے کہ جب اسے اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی نوازش ہو، کوئی عطا اس کو ملے، کوئی عطیہ اور کوئی انعام اس کو ملے، اللہ رب العالمین کی کوئی نعمت اس کو میسر ہو، تو وہ شکر گزار بن جائے. یعنی اللہ رب العالمین کا وہ شکریہ ادا کرے، یعنی شکر گزار بندہ بن جائے. اللہ رب العالمین کی نعمتیں بہت ساری انگن نعمتیں ہم لوگوں کو میسر ہیں. اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اور ہم بار بار اس کو سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو گے تو وہ نعمتیں تم شمار ہرگز نہیں کر پاؤ گے. ان نعمتوں کا شمار انسان نہیں کر سکتا ہے. اور نعمتیں بعض وہ ہوتی ہیں جو ہمیں وقتاً فوقتاً ملا کرتی ہیں. زندگی کی وہ نعمتیں جو ہم کو پیدائش سے پہلے شروع ہوئی اور پیدائش کے بعد اس دنیا کے اندر ہم ہیں، تو برابر ہمارے ساتھ جاری و ساری ہیں. ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کا وہ انعام اور وہ کرم ہمارے ساتھ ہے. اور بعض نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو آتی رہتی ہے دنیا کے اندر.
کوئی بھی نعمت ہو انسان کی، انسان کو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر گزار بن کے رہنا ہے۔ شکر گزاری کا معنی یہ ہوا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمت کو ہم جانیں کہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اس دنیا کے اندر اکڑ اور غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے خود سے حاصل کر لی ہیں، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ مَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یعنی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے، اس کا دیا ہوا ہے، اس کی نوازش ہے وہ۔ تو انسان کے ذہن میں کبھی ایسا نہیں آنا چاہیے کہ یہ نعمتیں کہیں اور سے ہم کو مل گئی ہیں یا ہم سے مل گئی، یہ کسی اور کی طرف اس کو منسوب ہرگز نہ کرے، نہ اپنی ذات کی طرف، نہ دنیا میں کسی کی طرف، نہ کسی اللہ رب العالمین کی کسی اور مخلوق کی طرف، بلکہ اس کی نسبت صرف اللہ رب العالمین کی جانب کرے جو اس نعمت کو دینے والا ہے، اور اسی کے تئیں وہ احسان مند ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے کہ ہم کو یہ نعمتیں دی ہیں۔ یہ کفار اور مشرکین کا یہ شیوا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کرتے تھے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی نوازش ہے، لیکن وہ اس کا انکار کرتے، یعنی نعمتیں تو مل گئی، اس سے فائدہ اٹھا لیا، لیکن ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر نہ بجا لائے، ان نعمتوں کا استعمال اللہ رب العالمین کی رضا کے کاموں میں نہ لیا، بلکہ اس کی معصیت کا کام کر کے کفر کا کام کیا ان لوگوں نے۔ تو ایک یہ چیز ہوئی کہ نعمتوں کو ہم اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کریں، کسی اور کی طرف منسوب نہ کریں، اور اس کا ہم اقرار کریں دل سے۔ اللہ رب العالمین کی احسان مندی کا جذبہ، یعنی اللہ رب العالمین نے ہمارے پر احسان کیا، اس نے کرم کیا یہ نعمت دے کر، تو یہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر زندہ رہے، تاکہ اسی جذبے کے تحت ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا یہ انسان کی زبان سے بھی ہوتا ہے، یعنی انسان زبان سے الحمدللہ کہتا ہے۔ اسی لیے اسلام کی نے جو باتیں ہمیں سکھلائی ہیں وہ ہر نعمت پر اللہ رب العالمین کی ہم بیان صبح ہوتی ہے تو بندہ اللہ رب العالمین کے شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کی ہم بیان کرتا ہے۔ ایک گھونٹ پانی بھی انسان پیتا ہے تو اسلام نے اس کو سکھایا ہے کہ وہ الحمدللہ کہے، یعنی یہ خوبی دین اسلام کی ہے جو ہم لوگوں کو ملی ہوئی ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی نعمت ہوتی ہے جو ہمیں میسر ہے اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بظاہر ایک گھونٹ پانی جو ہم پیتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی ایک چھوٹی سی نعمت ہے، لیکن انسان اگر تصور کرے گا، اس کے اندر غور پڑے گا تو وہ پائے گا کہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے جس سے ہماری پیاس بجھتی ہے اور وہ بہت زیادہ مفید ہمارے لیے ہے۔ تو یہ انسان کو کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اس کی طرف منسوب کرنا ہے اور جو ہے اسی کے مطابق انسان کو عمل اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات فرمایا، اعملوا آل داؤد شکرا، یعنی آل داؤد تم لوگ اللہ رب العالمین کے شکر میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانے کے لیے عمل کرو، یعنی نیکی کا راستہ اپناؤ، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا تم لوگوں کے اوپر بہت بڑا کرم ہے، بہت زیادہ احسان ہے، تو اس احسان کے شکریہ میں تم لوگ عمل کی راہ اختیار کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت آپ لوگ بار بار سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت میں قیام اللیل میں اس قدر لگ جایا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم ہو جاتا تھا، سوج جاتا تھا۔ وہ صحابہ کرام پوچھتے کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوتا تھا افلا اکون عبدا شکورا، یعنی کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ ساری باتیں ہم کو بتاتی ہیں، یہ باور کراتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا یہ انسان کے صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے یا دل سے مان لینے سے نہیں ہوتا ہے، انسان کو ایسا عمل بھی اختیار کرنا ہے، انسان کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو یہی سکھاتی ہے، اور اگر ہم شکر گزار بنتے ہیں اللہ رب العالمین کے تو یہ اس کا فائدہ کسے پہنچے گا؟ یہ ہماری اپنی ذات کو پہنچے گا، اللہ رب العالمین کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، ہماری دنیا کے سارے لوگ اس کی عبادت میں لگ جائیں، اس کا کہاں ماننے لگیں، اس سے اللہ رب العالمین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بندوں کا فائدہ ہے۔ ہم اگر شکر گزاری کا راستہ اپناتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے بھلے میں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شخص شکریہ ادا کرتا ہے اللہ کا، شکر گزار ہو کے رہتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کی ذات کو پہنچتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر 7 نمبر کی آیت کریمہ میں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، اس نے تم لوگوں کو باور کرا دیا ہے، تم لوگوں کو بتا دیا اچھی طرح سے کہ اگر تم لوگ شکر گزاری کا راستہ اپناؤ گے، لَئِن شَكَرْتُمْ،
تم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یعنی نعمتوں کو پا کر کفران نعمت کا کام نہیں کیا، بلکہ اس نعمت کو جانا کہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اس پر اس کا شکر ادا کیا، یعنی اللہ رب العالمین کے نعمت کا استعمال جو ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں نہ کیا۔ یہ بہت بڑی ناشکری ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اللہ رب العالمین کا کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی کوئی نعمت کا استعمال اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں لگائے۔ اللہ رب العالمین کی شکرداری کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا دل میں احساس ہو، زبان سے اس کا اقرار ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے عمل سے اس کو ثابت کریں کہ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے ہیں۔ وَإِذَا ابْتُلِيَ صبر، اور جب آزمائش ہو، یعنی دوسری بات بتائی انہوں نے جو دعا کی کہ وَإِذَا ابْتُلِيَ صبر، جب انسان کے اوپر آزمائش آئے، یعنی دنیا کے اندر انسان ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کی نعمتیں تو میسر ہیں، ہمہ وقت میسر ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آزمائش میں مشکلات میں ڈال دیتا ہے، اور یہ آزمائشیں اور مشکلات جو ہوتی ہیں یہ کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ کبھی انسان کا سامنا کسی ایسے شخص سے پڑ گیا جو اپنی حرکتوں سے یا اپنے فعل و عمل سے یا اپنی زبان سے کچھ ایسا کرتا ہے جو ہمیں صبر تحمل کی ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ ہم اس کا جواب نہ دے کے صبر سے کام لیں۔ اسی طرح انسان کی زندگی کے اندر بہت کچھ، انسان کے اوپر معاشی تنگی آ گئی، فقر و فاقہ سے وہ مبتلا ہے، یا یہ کہ مرض آ گیا، یا یہ کہ خاندان اور فیملی کے اندر عزیز و اقارب کے اندر کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی انتقال کر گیا، یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کے لیے مصیبت کا کام کرتی ہیں، یہ مشکلیں ہیں انسان کے لیے۔ تو ایسی صورت میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بندہ صبر سے کام لے، آہوداری نہ کرے۔ اسلام نے جو سکھایا ہے، جو اس موقع کی جو تعلیم دی ہے، اس تعلیم سے وہ غافل نہ رہے بلکہ وہ صبر سے کام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ مالہ حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیہ، یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے مومن بندے اور مومن مرد کو، مومن عورت اور مومن مرد کو اس کے نفس کے سلسلے میں، اس کی جان کے سلسلے میں، اس کی اولاد کے سلسلے میں اور اس کے مال کے سلسلے میں آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ برابر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملتا ہے، یعنی اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بپا ہو جاتی ہے۔ وما علیہ خطیہ، جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے، یعنی دنیا کے اندر جو انسان نے بلائیں جھیلی ہیں، مسائل مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور یہ سامنا اس نے اسلامی تعلیم کے مطابق کیا، یعنی صبر کر کے اس کا جواب دیا، یعنی واہ ولا نہیں کیا، زیادہ فدا نہیں کیا، بلکہ صبر سے انسان نے کام لیا ہے، تو یہ کام، یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ جب وہ اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہوگا تو وما علیہ خطیہ، حالت یہ ہوگی کہ اس کے پاس کوئی گناہ باقی نہ رہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان گناہوں پر، ان مصیبتوں پر اس کا صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر چکا رہے گا۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، یعنی اللہ رب العالمین جب کچھ لوگوں جسے وہ پسند کرتا ہے اسے مشکلوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کو جب پسند کرتا ہے، محبت کرتا رکھتا ہے، تو ان کے لیے مشکلیں ان کے لیے کھڑی کرتا ہے تاکہ ان مشکل حالات میں مصائب سے دوچار ہو کر وہ اور نکھر جائیں، وہ صبر سے کام لیں۔ تو ایسی صورت میں یہ چیز بھی ہمارے لیے بہت مفید ہے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دعا ان کی یہ ہمارے لیے کتنی کارآمد ہے۔ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور جب ان سے گناہ کا صدور ہو جائے، یعنی انسان یہ خطا کار ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو معصوم نہیں پیدا کیا ہے، انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ گناہ کرے گا۔ انسان کے اوپر غفلت کے لمحات طاری ہوتے ہیں جب وہ اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک نفس دیا ہے، ایک جان دی ہے، ایک نفس امارہ دیا ہے، وہ بھی انسان کو وہاں لے جاتا ہے، گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم ہیں تو یہاں ہمارے برے ساتھی بھی ہوتے ہیں، دوست احباب بھی ہوتے ہیں جو بسا اوقات ہم کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان کے چکر میں آ کر یا ان کی صحبت اختیار کر کے ہم گناہوں کے ارتکاب کر بڑھتے ہیں۔ دنیا میں ہوتا رہتا ہے، یعنی کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، ہر شخص سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کے جس سے بھی گناہ ہو جائے وہ فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے گا، اپنے گناہ کی معافی مانگے گا، تو یہ عمل اللہ رب العالمین کو بے حد پسند ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی طرف آئے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفر اللہ فیغفر لهم، یعنی اگر اس ہستی کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ رب العالمین تم سب کو ختم کر دے گا۔ لجاء بقوم یذنبون، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، دوسرے لوگوں کو لائے گا جن سے گناہ کا صدور ہو اور وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، اس کے سامنے دست مغفرت پھیلائیں۔
فیغفر لہم، تو اللہ رب العالمین کو بخشے گا۔ تو یعنی یہ چیزیں اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے کہ بندوں سے اگر گناہ ہوتا ہے تو فوراً وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، اور بندے کی یہ صفت کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور اس کے دل میں احساس گناہ نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہ ہو، یہ تو بہت ہی خراب لوگوں کی علامت اور پہچان ہے۔ جو اللہ رب العالمین کو جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت کا تصور یا اللہ رب العالمین کی محبت ناپید ہو چکی ہوتی ہے، وہی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا اپنے گناہوں کا۔ اللہ رب العالمین کے جو بندے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، اس کی عظمت کا تصور ان کے ذہن کے اندر زندہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جب بھی ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کر بیٹھے ہو، گناہ کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اس کے رحم و کرم سے تم مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، یعنی مایوس انسان کبھی نہ ہو اللہ رب العالمین کے رحم و کرم سے۔ گناہ تو ہوتے ہیں انسان سے، انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بشری تقاضے آ جاتے ہیں اور انسان سے گناہ کا صدور ہو جاتا ہے۔ اور کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم شعور میں نہیں لاتے، ہم کو احساس بھی نہیں تھا کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ کسی سے ملاقات ہوئی، ادھر ادھر کی باتیں ہوئی اور اس دوران نہ جانے کتنے گناہ ہم کر بیٹھے، غیبت چگلی کے تعلق سے، کسی کی شکوہ شکایت کے تعلق سے گناہ ہم سے ہو جاتا ہے، یا اپنے ہم کاروبار کی جگہ پہ ہیں، کبھی ہم زبان سے کچھ بات ایسی نکل گئی جو غیر مناسب تھی، جو سچائی پر مبنی نہیں تھی، تو یہ چیزیں بھی گناہ کی ہوتی ہیں۔ لیکن اس طرح کے گناہوں کا احساس چونکہ ہم لوگوں کے ذہن میں بہت کم ہو چکا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو ہم یاد کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک محفل میں 100 مرتبہ آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ اسی لیے کہ ہم لوگ سیکھ جائیں استغفار کرنا اور اس کی برکتیں ہمیں مل جائیں۔ تو یہ دعائیں دی ہم کو، اور پھر اخیر میں فرمایا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاث عنوان السعادہ، یہ جو بات ہے، تین باتیں، یعنی کہ شکر گزاری اختیار کرنا، اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والی مصیبتوں پہ صبر کرنا، اور گناہ کے صدور کی صورت میں، گناہوں کے ارتکاب کی صورت میں اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا۔ یہ تین چیزیں وہ ہیں جو سعادت کا عنوان ہے، یعنی اچھی زندگی کی پہچان ہے۔ ایک انسان کی پرسکون زندگی ہو، کامیاب زندگی ہو، سعادت مند خوشیوں سے بھری زندگی ہو، تو ایسی صورت میں یہ چیزیں جو ہیں، یہ اگر بندہ اختیار کرتا ہے، یہ چیزیں اس کا عنوان ہیں، یعنی اسی کی پہچان و شناخت ہیں، یہی اس کی علامت ہے کہ بندے کے اندر یعنی اچھی زندگی کی، خوشگوار زندگی کی، اور ایسی زندگی جس کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو، اور جس کے اندر کامیابی کا امکان ہو، تو ایسی زندگی کے لیے یہ تین چیزیں بے حد ضروری ہیں انسان کے لیے۔ انہوں نے آخر مجھے فرمایا کہ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاث عُنْوَانُ السَّعَادَةِ، یہ کہہ کر شیخ رحمہ اللہ نے لوگوں کو یہ باور کراہے بتلا دیا ہے کہ دیکھو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے حصول کے لیے تم کو کوشش کرنی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے دعا کر دی، بلکہ اشارتاً یہ کہہ دیا کہ ہم لوگوں کو جہاں تک یہ باتیں پہنچے، کسی کو بھی اگر کامیاب ہونا ہے، ایک اچھی اور بہتر زندگی چاہیے، تو اس کو یہ تین خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، اور یہ یوں ہی حاصل نہیں ہو جائے گی۔ انسان اپنا جائزہ لے، اگر اس کے اندر یہ پائی جا رہی ہیں تو اس کو اور نکھارنے کی اور بڑھانے کی کوشش کرے، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، ناپائید اس کے اندر، تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ جو دعا ہم اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، صرف مانگنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہماری جانب سے ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی مدد ملے گی اور وہ چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں ہم، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کریں کہ وہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو انہوں نے جو دعا دی ہے اور یہ بتایا کہ یہ تین چیزیں یہ سعادت مندی کی علامت ہیں، اسی کا پہچان علامت ہیں، اسی کا یہ ٹائٹل ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے لیے کہ یہ چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہی شیخ رحمہ اللہ کا یہاں مطلوب اور مقصود ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چیزیں مل جائیں، اور یہ چیزیں اگر حاصل ہو گئیں تو ہمارے لیے بہت ہی خوبی بھری باتیں ہوں گی۔ اس سلسلے کی آئندہ درس میں ان کی باتیں جو پیش لفظ کے اندر یا مدخل کے اندر جو باتیں بیان کی ہیں، چند باتیں اور ہیں جس کا بیان اگلے درس میں ہوگا، اور اس کے بعد وہ 4 قاعدے جن کا بیان جو اس رسالے کے اندر مقصود ہے، اس کا بیان انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔